عزیز طلباء و طالبات، ہم ولی اورنگ آبادی کے تعلق سے ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا ہے. آج ہم ولی اورنگ آبادی کی غزل ہر ایک سو میل متواضع ہو سروری یہ ہے، اس غزل کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی یہاں ہم دیکھیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس غزل کا مطلع والا شعر دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ہر ایک سو میل متواضع ہو سروری یہ، سنبھال کشتی دل کو خلندری یہ ہے. شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ ہر ایک سے انکساری سے ملو، اس کی خاطر وہ مدارت کرو کہ یہی بادشاہت ہے، اور اپنی دل کی کشتی کو جو بے قابو ہو جائے تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، سنبھالو یہی درویشی ہے. ولی اورنگ آبادی چونکہ درویش تھے، صوفیہ تصوف سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ اسی بات کو یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ انکساری اور عاجزی جتنا انسان کے جذبے میں ہو اتنا بہتر ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ میں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ بات کرنا یا رہنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہت ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے چیز کو، اپنے تکبر کو بازو میں رکھ کر کسی سے انکساری کے ساتھ ملنا، عاجزی کے ساتھ ملنا یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. اور یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ درویشی یہ ہے. کیوں؟ تو جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے، یعنی اس طریقے کے جیسا خواہش کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، اس مناسبت سے یہ کرتے ہیں تو انسان کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں رہتا، وہ آگے آگے بڑھتے رہتا ہے. تو خیر یہ درویشی کی ایک مثال ہے. دوسرا مصرع دیکھیے، شعر دیکھیے اس غزل کا. نکال خاطر فاتر سو جام جم کا غم، صفا کر آئینے دل سکندری یہ ہے. دیکھیے دوسرے اس میں بھی ایک اچھی نصیحت، ایک پیغام ہے. ولی اورنگ آبادی کہتے ہیں کہ اپنے اس کمزور دل سے یہ رنج نکال دو کہ تمہارے پاس جمشید کا وہ پیالہ نہیں ہے جس میں وہ دنیا کا عکس دیکھا کرتا ہے. گویا بہت قیمتی چیز تمہارے پاس نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کے آئینے کو صاف و پاک کرو، دل میں کدورت کی میل نہ جمنے دو کہ سکندری یہی ہے، بادشاہت یہی ہے. دیکھیے دوسری شعر میں بھی بہت بڑی بات کہی گئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھئی جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بادشاہ کے پاس جمشید کا ایک پیالہ تھا کہ جس میں وہ کیا کرتا تھا، دنیا کا عکس دیکھتا تھا. تو اب ہم اگر یہ چیز دیکھتے بیٹھیں گے کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کا غم کرتے بیٹھیں گے تو ہماری زندگی بس اسی طریقے کے صرف شکوے اور شکایت میں رہ جائے گی، ارے یار یہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ولی اورنگ آبادی کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کیجیے، بلکہ دل کو پاک و صاف کیجیے. دل کو ایسا پاک و صاف ہونا چاہیے کہ جس میں ہمیں اپنا ایسا عکس نظر آئے جس میں ایک دم سب صاف ستھرے ہو. وہ چیز جو قیمتی چیز ہے وہ نہیں ملی، اس کے کوئی غم نہیں. جو چیز ہے اس پہ شکر کرتے ہوئے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا یہ سکندری ہے، یہی بادشاہت ہے، ولی اورنگ آبادی کا کہنا ہے. چلیے تیسرے میں اس شعر دیکھتے ہیں. ولی اورنگ آبادی کہتے ہیں تیسرے شعر میں کہ بسا عزیز ہے تجھ مک کے آفتاب پرست، تو جلوہ گر ہو اب ذرا پروری یہ ہے. دیکھیے اس شعر میں کیا کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے چہرے کو آفتاب سے تشبیہ دیتا ہے، یعنی خوبصورت چہرہ ہے تو سیدھی سی بات ہے، چاند کی، سورج کی، اس طریقے کی تعریف ہی کہتے ہیں، مہتاب آفتاب کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ تیرے چہرے کے آفتاب کے پرستش کرنے والے گویا عاشق بہت عزیز ہے، تو انہیں اپنا جلوہ دکھا کہ اسی میں ذرہ پروری ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ قوم ایسے ہوتے ہیں جو سورج کی بھی پرستش کرتے ہیں، وہ اس کو بہت عزیز مانتے ہیں. تو یہاں پر محبوب شاعر اپنے محبوب کو بھی چہرے کا تشبیہ دے رہا ہے آفتاب سے. کہہ رہے ہیں کہ تیرے چاہنے والے بہت زیادہ ہوں گے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، تیرے بہت چاہنے والے ہیں، لیکن تو اپنا جلوہ دکھا. ایسا نہیں کہ اب سب ایسا دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اپنا خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے. نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنا جلوہ دکھاؤ
اس سے کیا ہوگی؟ ذرہ پروری یہ ہے۔ اگلے شعر پہ آتے ہیں، کہتے ہیں ولی اعظم آبادی کہ ٹک ایک نخاب اونچا کر ابس کا نک دکھلا کہ دل برا کے نزد حق دلبری یہ ہے۔ دیکھیں اس شاعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اے محبوب ذرا نقاب اٹھا کر اپنا چہرہ دکھا دے کہ محبوبوں کے نزدیک محبوبیت کا حق اسی طرح حق ادا ہوتا ہے۔ چلیے اس کے بعد اس شعر غزل کا مقطع والا شعر دیکھتے ہیں۔ ولی اعظم آبادی کے مقطع والا شعر دیکھیے کہ بسار دل سو آپس کے تو یاد خاخانی ولی کو دیکھ کہ اب رشک انواری یہ ہے۔ دیکھیں غزل کے مقطع میں شاعر تعلی سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے، تعلی مینس کیا ہوتا ہے کہ اپنی تعریف کرنا، اپنی تعریف، اپنی کام کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا، تعلی یہ ہوتا ہے۔ مقطع میں شاعر تعلی سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے دلوں سے خاخانی، یعنی فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، کی یاد کو نکال دو، اب ولی کو دیکھو کہ انواری یعنی فارسی کا ایک دوسرا شاعر بھی جس پر رشک کرتا ہے، یعنی ولی اعظم آبادی خود اپنی تعریف تعلی کر رہا ہے، یعنی خود کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے بہت بڑے شاعر تھے خاخانی، فارسی کے بہت بڑے شاعر، تو بھئی ان کی یاد نکال دو۔ کیوں؟ اب جو زمانہ چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ولی کا ہے، یعنی ولی اعظم آبادی خود کہہ رہے ہیں یعنی میرا ہے۔ کیوں؟ تو اس پر کون یہ کر رہا ہے کہ اور ایک فارسی کے بہت بڑے شاعر ہے انوری، یہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی خود ہی اس ولی پہ رشک کرتے ہیں، تو اس لیے خود بخود کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں۔ تو خیر یہ اپنا ایک تعلق ہوتا ہے کہ شاعر اپنے تعلی عشق کے ذریعے اپنی تعریف بھی کرتا ہے۔ تو یہ تھی ولی اعظم آبادی کی پہلی غزل شامل نصاب غزل کہ ہر ایک سو مل متواضع ہو سروری یہ ہے، سمال کشتی دل کو خلندری یہ ہے۔ تو یہ تھی ولی اعظم آبادی کی غزل جس کو ہم نے یہاں پر آج دیکھا ہے۔